تو اس لیے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں بڑی سختی کے ساتھ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا حسبتم، تم گمان کر بیٹھے ہو، کیا تم لوگوں نے یہی گمان کر لیا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ جنت کوئی ایسی فری چیز ہے، مفت کی چیز ہے، کوئی معمولی چیز ہے کہ بس جناب جنت کا نام لے لیا تو جنت مل گئی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے یہی گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، جبکہ آئی نہیں تمہارے پاس، مثال الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی مثال جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ان پہ بڑے عجیب حالات گزرے، سختیاں انہوں نے جھیلی، اور بڑی مصائب اور مشکلات انہوں نے گزار دی، ان پر مشکلات آئیں، اور جو ابھی تک تم پر کوئی مشکل آئی نہیں، بس جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، جنت کے مالک بن گئے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا مستھم البأساء والضراء، وہ لوگ کیسے تھے، ان پر حالات کیسے آئے؟ ان پر اتنے سخت حالات آئے کہ مستھم البأساء، چھو لی، مس کا مطلب چھو لینا، ہم ان کو چھو لیا، ان کو بأساء مشکلات نے، والضراء والضراء ضاد کے ساتھ پڑھا کریں، والضراء، اور مصائب اور مشکلات نے ان کو گھیر لیا، عجیب عجیب مصیبتیں، عجیب عجیب مشکلات، اور یہ اتنی زیادہ مشکلات پے در پہ مشکلات آتی رہیں، مصیبتیں ان پر آتی رہیں کہ وَزُلْزِلُوا، فرمایا کہ وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، ان کو ان مصائب نے، ان مشکلات نے ہلا کے رکھ دیا، اتنا ہلا کے رکھ دیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بول پڑے اس زمانے میں، حتیٰ یہاں تک یقول بول پڑے الرسول، جو اللہ کے رسول تھے وہ، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے تھے، ماہو، ان پر، ان کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی بول پڑے، مصائب نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، اتنی مشکلیں ان پر آئیں اور اتنی تکلیفیں ان پر آئیں کہ خود پیغمبر نے بھی اور ان کے ساتھ مومنین نے بھی اللہ رب العالمین سے التجا کی کہ متی نصر اللہ، اے اللہ تیری نصرت کہاں گئی، تیری مدد کہاں گئی؟ ایک دوسری آیت کریمہ ہے کہ حتیٰ اذا استیأس الرسل، کہ رسول بھی نا امید ہونے لگ گئے، اتنی مصائب آئیں، اتنی مشکلات آئیں ان پر، لوگوں پر، کہ رسول بھی نا امید ہونے لگ گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور یہاں تک قرآن کریم میں فرمایا گیا سورہ یوسف میں کہ وہ گمان کر بیٹھے کہ شاید ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی وہ جو مشکلات کی سختی تھی، اس سختی کی وجہ سے گمان کر بیٹھے، ورنہ نہیں۔ پھر فرمایا جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ اور یہاں بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول کہنے لگے والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو ایماندار ہیں وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ تیری نصرت کہاں ہے، تیری مدد کہاں ہے؟ تب اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اب میری مدد قریب آ چکی، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اب میری مدد قریب ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے، بس ایک رمضان کی خوشخبری سنانے سے جنت مل جائے گی؟ عجیب بات کرتے ہیں لوگ۔ وہ بھائی عبادات بھی ہیں، نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور اگر مال ہے تو سالانہ اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، زیادہ مال ہے تو پھر سالانہ یا سال میں زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا پڑتا ہے، اور پھر جناب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑتی ہے، وہ بے شک کرے یا نہ کرے، آپ نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔
کچھ لوگ تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ نہیں کرتے، وہ کرے نہ کرے، جس طرح ان پر صلہ رحمی فرض ہے تم پر بھی تو فرض ہے، تم اپنا فرض پورا کرو، بات ختم ہو گئی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک کرے، قریبی رشتہ دار پھر دور کے رشتہ دار، تمام رشتہ داری فرض ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی فرض ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے اسی طرح وہ بھی فرض ہے۔ پھر ہمسایوں کے ساتھ کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تیری وجہ سے، ہم تو جب تک کہ ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے گھر میں کچرے نہ پھینکے یا کچھ بھی کرنے، تو اس وقت ہمیں چین نہیں آتا، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، تو پھر جنت جائیں گی۔ عبادات ہم نہیں کرتے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں جنت جانے کی، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہم نہیں کرتے ہیں اور پھر ٹھیکیدار بنے ہوئے جنت کے، اور پھر معاملات ہمارے دیکھیں، معاملات میں تو اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں درد کے ساتھ ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک دوست جرمنی گیا، 5 6 7 سال 10 سال وہاں کسی کمپنی میں کام کیا، بڑا پیسہ جمع کیا، پیسے لیتا نہیں تھا، کمپنی والے کہتا میرے پیسے رکھو، جب میں جاؤں گا تو پھر یا 8 10 سال کے بعد کہا بھائی میرا حساب کرو جاؤں گا۔ جب حساب کتاب ہوا تو بڑا پیسہ بنتا تھا۔ وہ کمپنی والا بھی تھوڑا سا بدگمان ہونے لگ گیا، یہودی تھا، ٹال مٹول کرنے لگ گیا، مہینہ ہو گیا پیسے نہیں دے رہا، پریشان ہو گیا، یار پیسے بندہ نہیں دے رہا۔ اس نے جا کے وہاں پوچھا کسی سے کیا کروں، اس نے کہا بھائی یہاں ان کا ایک ربی ہے، مولوی ہے، ربی کہتے ہیں اس کو، ان کا، وہ اس کے پاس جاؤ، اس کا کام کر دے گا۔ وہ بندہ اس کے پاس گیا، حال احوال کر دیا، اس نے ایک پرچی لکھی، کہتے جاؤ یہ دے دو اس کو، تیرے پیسے دے دے گا۔ بس وہ اس نے جیسی پرچی کھولی اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کس نے کہا تمہیں؟ ڈانٹنے لگ گیا کہ ہمارے مولوی کے پاس جاؤ، ربی کے پاس جاؤ۔ میں نے انکار کر دیا تھا، کہتے انکار تو اب ٹال مٹول کرے تو یہ انکار ہی تو تھا۔ اس نے کہا بھائی اس بندے کا حساب کرو، نکالو اس پر کمپنی سے، اس کو جلدی کرو، اس نے مجھے بے عزت کروایا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی وہ چکر کیا ہے؟ میں نے کون سی بے عزتی کروائی؟ کہتے تو مولوی کے پاس گیا نا ہمارے، کیا لکھا ہے اس نے کہ جو آپ اتنے لال پیلے ہو گئے؟ کہتے اس میں اس نے تانا دیا ہے مجھے، اس میں لکھا ہے کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ یہ کام تو مسلمانوں کا ہے، دھوکہ بازی، ملاوٹ، غلط گوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ دوسرے مذاہب والے ہمیں یہی تانا دیتے ہیں کہ تو کب سے مسلمان بن گیا، یعنی دھوکہ بازی شروع کر لی۔ آج انداز لگا ہے دھوکے باز ہم نہیں ہیں، سب دھوکے باز، فراڈی، اور پھر ملاوٹ، بس تسبیح بھی پڑھ رہا ہے اور جناب دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہے، پھر امید ہے اور جناب ماتھے پہ نشان لگا ہوا سجدے کر کے، لوگوں کو غلط چیزیں کھلا رہے ہو۔ مسالے والا بھی ملاوٹ کرتا ہے، ٹماٹر والا بھی ملاوٹ کرتا ہے، سبزی والا بھی کرتا ہے، ہر بندہ ملاوٹ کرتا ہے، ادویات بھی ملاوٹ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر امید یہی لگاتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہی گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے حالات تم پر آئے نہیں ابھی تک۔ مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات آتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اعظم ابتداء اسلام کے اوقات مسلمان مجبور مقہور تھے، ان پہ بڑے ظلم ہوا کرتے تھے، تو وہ یہ بھی انہی میں سے تھے، حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ایک دن میں بڑا تنگ آ گیا مشکلات سے، مصائب سے، کفار کی طرف سے جو اذیتیں ہمیں دی جاتی تھی، تنگ آ گیا۔ میں گیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ تشریف لے گئے ہیں، تو خانہ کعبہ کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چادر مبارک کو لپیٹ کر کونی دگا کے ایسے آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے۔ تو میں وہاں گیا، سلام کیا تو اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، کہا ہاں خباب کیا مسئلہ ہے؟ تو میں رو کے کہنے لگا، حضرت خباب فرماتے ہیں میں رو کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بڑا تنگ آ گیا مصیبتوں سے،
تکلیفوں سے، مشکلات سے تنگ آ گیا ہوں، آپ ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مصائب کو کم کر دے یا ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمارے لیے سہولیات بنائے۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ دعا فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے تو سیدھے ہو گئے اور اٹھ کے بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، خباب بس اتنا ہی ہو گیا، ہمت ہار گئے ہو؟ اور اللہ کے بندے، ایسے لوگ گزرے ہیں دین اسلام میں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان پر آری چلا دی گئی ہے، ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو چیر دیا گیا۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ لوہے کی کھنگیاں گرم کر کے ان کے جسم میں پیوست کر دی گئی ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کلپ لگا کے اس میں کیلیں لگا کے پھر جناب ٹائٹ کرتے رہے ہیں، یہ کیلیں اندر گھس گئے ہیں، لیکن لوگوں نے پھر بھی توحید نہیں چھوڑی، لوگوں نے پھر بھی دین نہیں چھوڑا، لوگوں نے پھر بھی کوئی آہ و فغان نہیں کی، بلکہ اللہ اپنے رب کو پکارا کہ اللہ ہم صبر کرتے ہیں۔ تو یہ مشکلات آتی رہی ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، کہ ان کو اپنے جان نثار صحابی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ